التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اللہ نے انسان کو اس کرۂ خاکی میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. انسان ایک ایسی مخلوق جو روح اور بدن کا مجموعہ ہے. بدن خاک سے ہے اور روح امر رب سے ہے. بدن خاکی ہونے کے اعتبار سے انسان کو پستیوں کی طرف لے جاتا ہے اور روح متعالی ہونے کے اعتبار سے انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. تمام انسان خاک سے، طین سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کی خلقت طین سے نہیں ہوئی ہے. جب رسول خدا نے حقیقت جناب سیدہ کچھ حد تک بیان کی، جتنا اس زمانے کے لوگ سمجھ سکتے تھے، جتنا ہم سمجھ سکتے تھے، تو اصحاب نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیٹی انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان تو طین سے خلق ہوئے ہیں. جناب سیدہ کا بدن بھی خاک سے خلق نہیں ہوا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا: ہیا حوراء انسیہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب اس کی معرفت کے یہ لفظ کہنے کے دو کلمات ہیں، اور ان دو کلمات کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہماری سمجھ سے بہت دور کی چیز ہے. ہم یہ کون ہے معرفت، حقیقی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اتنا سمجھ لیں کہ جس چیز سے روح ہے، جناب سیدہ کی بات نہیں کر رہا، روح ہے جناب سیدہ بھی وہ واحد روح ہے جو نور عظمت الہی سے خلق ہوئی ہے. نور خدا سے خلق ہونا اور ہے، نور عظمت خدا سے خلق ہونا اور ہے. یہ جب ہم سمجھ سکیں تو پھر ان ابحاث میں جائیں گے، اور روح ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہماری اپنی روح ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. چرست جناب سیدہ کی روح، جسے خدا نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہو. بدن کیسے خلق ہوا ہے؟ بدن قاب قوسین او ادنا کی منزل پر جب رسول خدا پہنچے اور ان آسمانوں سے گزرتے ہوئے ہر آسمان پر جب نور مصطفیٰ کو فرشتوں نے دیکھا تو تمام فرشتے دنگ رہ جاتے تھے، مجذوب ہو جاتے تھے کہ یہ کیسا نور ہے. اشبہ النور بنور ربنا، یہ ہمارے اور رب کے نور سے ملتا جلتا یہ کیسا نور ہے. تمام فرشتے مجذوب ہو گئے خاتم میں. ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ جس میں تمام ملکوت مجذوب ہو گیا تھا، وہ ایک نور کو دیکھ کر اس میں مجذوب ہو جاتا ہے. یہ درخت کیسا ہے، اس کا نور کیا ہے؟
ختمی مرتبت کے لیے سوال ہے، یہ درخت اور اس کا نور کیسا ہے؟ درخت مٹی سے ہوتا ہے، لیکن وہ عام مٹی نہیں ہوتی. مٹی کو ایک مرحلہ جب وہ تکامل پاتی ہے تو اگلے مرحلے میں جا کے وہ لکڑی بنتی ہے. اس درخت میں سے جو منرلز وہ زمین سے حاصل کرتی ہے، اس میں سے اس کے پتے بنتے ہیں. ان پتوں میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے خالص ہوا ہوتا ہے، جو استفا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کا پھل ہوتا ہے. یہ درخت جس کے پتوں سے زیادہ نورانی کوئی چیز نہیں تھی، جب محمد مصطفیٰ نے پوچھا کہ یہ درخت کیسا ہے تو کہا گیا کہ یہ درخت اور اس میں لگا ہوا سیب آپ کے لیے ہدیہ الہی ہے. اس سیب سے، جنت کے سیب سے بدن جناب سیدہ خلق ہوا ہے. یہ معرفت، یعنی یہ اہتمام کسی کے لیے بھی نہیں ہے. فاطمہ اس لیے فاطمہ ہے لأن الناس فطموا عن معرفتها. لوگ معرفت جناب سیدہ حاصل کر سکتے ہی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب قاب قوسین تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم واپس دنیا میں آ جاتے ہیں. دنیا میں جناب سیدہ کا مقام کیا ہے؟ دنیا میں جناب سیدہ کا مقام ام ابیہا. کون کہہ رہا ہے؟ خاتم الانبیاء والمرسلین، لولاک لما خلقت الافلاک. ام ابیہا. ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے ماں باپ کون ہوں گے آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ جبر ہے، آپ کا اس میں کوئی بس نہیں چلتا ہے. لیکن یہاں جناب خاتم اپنی ماں کا انتخاب خود کر رہے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے. ماں کسے کہتے ہیں؟ اصل کل شیء امہ. ہر چیز کی اصل اس کی ماں ہوتی ہے. ام ابیہا بات ختم ہے. یہاں پہ تمام کمالات خاتم پہ تمام ہیں، اور جو خاتم کی بھی ماں ہو اور خاتم نے بھی اسے اختیار کیا ہو، اپنا ماں کہا ہو، اس کے بعد باقی چیزیں ختم ہیں. لیکن ہم سمجھنے کے لیے جو ام ابیہا ہے وہ ام الائمہ بھی ہے، وہ ام الفضائل بھی ہے، وہ ام العلوم بھی ہے، وہ ام المصائب بھی ہے، وہ ام الکتاب بھی ہے. اب کیسے ان چیزوں کو سمجھیں؟ ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ ام ابیہا سمجھ سکتے ہیں، لیکن آسان سے شاید آگے سمجھ میں آئے. ام العلوم، علوم کی اصل بھی فاطمہ ہے. اگر فاطمہ نہ ہو تو انسانیت کے پاس کوئی علم نہیں ہے. انسانیت جاہل اور جہل مطلق میں، جہل کے اندھیروں میں ہوتی اگر فاطمہ نہ ہوتی. جتنا علم جس کے پاس بھی ہے، وہ مانے یا نہ مانے، ہے سب فاطمہ کا. یہ فاطمہ کی برکات ہیں. میں نے برکات جناب سیدہ جمع کیا ہے، پتہ نہیں میں جب موقع ملے نہ ملے، کل ہو سکتا ہے میں کچھ پیش کروں. جو کچھ ہے، جس کسی کے پاس ہے، وہ فاطمہ کا صدقہ ہے. فاطمہ ام العلوم ہے. تمام علوم جناب سیدہ سے آپ تک پہنچے ہیں. تمام ائمہ فاطمہ سے روایت کرتے ہیں. کوئی معمولی نہیں ہے. یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جناب سیدہ سے روایت کرتے ہیں، کسی اور سے روایت نہیں کرتا. علی ممکن نہیں علی کسی اور سے روایت کرے، وہ خود باب مدینۃ العلم ہے، کسی اور سے کیسے روایت کرے گا؟ جو کچھ بھی علم رسول جس تک بھی پہنچے گا وہ در علی سے پہنچے گا. علی کسی اور سے روایت
نہ کر سکتا ہے، نہ کیا ہے. صرف ایک ہستی ہے جس سے علی نے روایت کی ہے، اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. بہتر صلوات عنایت کیجیے. اب مقام سیدہ کیا ہے، میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پہ تبصرہ بھی نہیں کروں گا کیونکہ میرے سمجھ سے بالاتر ہے. ایک جو علوم جبرائیل لے کے آتے تھے، جبرائیل علوم لے کے آ رہے ہیں، وحی لے کے آ رہے ہیں، رسول خدا وحی کو دریافت فرما رہے ہیں. جو وحی دریافت فرماتے تھے رسول خدا املا فرماتے تھے اور علی ابن ابی طالب لکھتے جاتے تھے. کاتبان وحی اور لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے، جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا انہیں بھی کاتبان وحی کہا گیا ہے. وہ سیاسی کاتبان وحی ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے. کاتب وحی علی ہے. جبرائیل وحی لے کے آتے تھے، اللہ کی طرف سے علم لے کے آتے تھے. محمد مصطفیٰ اس کو بیان فرماتے تھے، علی مرتضیٰ اسے لکھتے جاتے تھے. یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے. جبرائیل کیونکہ واسطہ ہے، وہ بھی رسول ہے، رسول امین ہے، وہ صرف رسول ہے، وہ پہنچانے والا ہے. علم خدا کا ہے، معلم خود خدا ہے، متعلم رسول خدا ہے، محفوظ کرنے والا لکھنے والا علی ابن ابی طالب ہے. اب رسول خدا پردہ فرما گئے، یہ ترتیب آپ کے سامنے ہے. رسول خدا پردہ فرما گئے. رسول کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ خبر لانے والا جبرائیل ہے، جسے دیا جا رہا ہے وہ جناب سیدہ ہے، املا کرانے والی جناب سیدہ ہے، کتابت کرنے والا امیر المؤمنین ہے. رسول خدا اپنی مسند کسی کے لیے نہیں چھوڑتے تھے، نہ چھوڑ سکتے تھے. جس مسند پر خاتم کو آنے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں نے قربانی دی ہو، اس مسند پر خاتم کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا. خاتم کے ہوتے ہوئے، خاتم کے بعد پھر خاتم کا وسیع جانشین اس مسند پر بیٹھ سکتا تھا، اور بیٹھا، اور کوئی نہیں بیٹھا. انہیں پتا تھا وہ بیٹھ نہیں سکتے. وہ مسند خاتم چھوڑتے تھے کب؟ جب زہرا آتی تھی، اس مسند پر بٹھاتے تھے، اور اسی مسند پر، مسند معلمیت پر، امیر المؤمنین کاتب ہیں، املا کرانے والی جناب سیدہ ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تمام علوم جس کو بھی ملا ہے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. انبیاء اوصیاء کو بھی جو علم ملا ہے وہ بھی زہرا کا صدقہ ہے، وہ بھی بی بی کی برکت ہے. علم آدم الاسماء کلہا، آدم مسجود ملائکہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اسماء کی تعلیم دی گئی. اسماء کیا تھے؟ پنجتن کے نام تھے. پنجتن کے نام کی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح آپ اپنے بچوں کو پنجتن کے نام سکھاتے ہیں، آیا وہی تعلیم حضرت آدم کو دی گئی تھی کہ یہ 5 نام ہیں جس کی وجہ سے وہ مشدود ملائکہ بن گئے؟ یہ ممکن ہے؟ اسم کا علم ہمارے بچے کو بھی ہو جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، فرشتوں کو اسماء کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اسماء کا علم تو فرشتوں کو بھی تھا، نام تو وہ بھی جانتے تھے. نام جانتے تھے، مسمى شاید وہ نہ جانتے ہوں، ان انوار کو انہوں نے نہ دیکھا ہو. فرشتے نام بھی جانتے تھے اور ان انوار کو بھی فرشتوں نے دیکھ رکھا تھا.
اس لیے کہ علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو تسبیح میں نے سکھائی ہے. تو فرشتے تو جانتے تھے، فرشتے نام بھی جانتے تھے، فرشتوں نے وہ نور دیکھا بھی تھا. پھر آدم کو کیا سکھایا تھا جو فرشتوں کو معلوم نہیں تھا، جس کی وجہ سے آدم مسجود ملائکہ ہوا. آدم کو معرفت جناب سیدہ نصیب ہوئی تھی. یہ معرفت جناب سیدہ ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. معرفت جناب سیدہ، معرفت پنجتن جس کا محور جناب سیدہ ہے، یہ انسان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے کہ یہ انسان مسجود ملائکہ بن جاتا ہے. میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا، آپ میں سے کچھ لوگ شاید نہیں تھے، جنت میں آپ داخل ہو جائیں گے، یہ بھی تسامحاً کہہ رہا ہوں، جنت میں آپ اپنے اعمال کے بل بوتے پہ داخل ہو جائیں گے. یہ بھی نہیں ہوں گے لیکن مان لیجئے ہوگے، زیادہ سمجھنا ہے پہلی تقریر سن لیجئے. لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت کے جتنے درجات ہیں وہ آپ کو علی قدر معرفت ملیں گے. جتنی اہل بیت کی معرفت زیادہ ہوگی اتنے آپ کو بلند درجات ملیں گے. درجات اعمال کی وجہ سے ملنے والے نہیں ہیں، درجات آپ کو معرفت کی وجہ سے ملیں گے. جناب سیدہ ایک تعبیر ہے، الکل یمشی فی مملکتہا، کہ ہم اس دنیا میں جہاں رہ رہے ہیں، جہاں چل رہے ہیں، جہاں بھی ہمارا مسکن ہے، یہ سب کے سب جناب سیدہ کی پراپرٹی ہے، آپ کا اور میرا نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے اس پہ؟ جی خاموشی کیوں ہے؟ بالکل ایمان ہے نا. یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے، یہ سب کچھ جناب سیدہ کی ملکیت ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ سارا مال مالک کو دے دو؟ نہیں، وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ کریمہ ہے. اس نے کہا ہے جو کچھ بھی میرا تمہارے پاس ہے تم اسے خرچ کرو، کھاؤ پیو، اپنے بچوں کو کھلاؤ، ہے میرا لیکن سب تمہارا ہے. سارا خرچ کرو، سب تمہارا ہے. ضروریات خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے وہ بھی تمہارا ہے، جو بچت ہے وہ بھی تمہارا ہے، ایک شرط پہ کہ 20% مجھے دے دو. اب یہ جو 20% آپ خمس نکالتے ہیں، یہ خمس نکالتے ہیں یا اصل مال کے مالک بنتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ مالک نہیں ہیں. اب یہ پسند بھی نہیں ہے بعض لوگوں کو، کیا کریں؟ کیا مطلب ہے کہ یہ ساری جناب سیدہ کی ملکیت ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ ذرا صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے وکیل آیت اللہ مصباح تشریف لائے ہیں. آپ کی تشریف آوری کے استقبال کے طور پر صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. عالم دنیا، دنیا کا ظرف محدود ہے. محدود ظرف میں آپ اگر کوئی چیز ڈالیں گے، کوئی چیز آپ محدود ظرف پہ رکھیں گے تو وہ چیز محدود ہوگی یا لا محدود ہوگی؟ محدود ہوگی. کسی نے امام سے جا کے کہا تھا
کہ آپ اپنے ظرف کے مطابق عطا کیجئے۔ امام نے فرمایا تھا تم میرے ظرف کے مطابق سنبھال نہیں سکتے، اپنا ظرف بتاؤ کتنا لے سکتے ہو۔ اب آپ بتائیں آپ امام سے کتنا لے سکتے ہیں؟ اگر کم مل رہا ہے تو گلہ ادھر نہیں کرو، گلہ اپنے ظرف پہ کرو۔ اول کم نہیں مل رہا ہے، ہمارے ظرف سے ہماری حد سے زیادہ مل رہا ہے، لیکن اگر پھر بھی کسی کا خیال ہے دنیا کیونکہ محدود ہے، اس دنیا میں جو کچھ ملے گا وہ بھی محدود ملے گا، اگرچہ دینے والا غیر محدود ہی کیوں نہ ہو، دینے والا اللہ ہے، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی عطا کی بھی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم محدود عالم میں ہیں تو جو ہمیں ملے گا وہ محدود ہوگا۔ آخرت عالم ملکوت غیر محدود ہے۔ جب غیر محدود میں غیر محدود دینے والا ہو، عطا کرنے والا غیر محدود ہو، ظرف بھی غیر محدود ہو تو عطا بھی غیر محدود ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جناب سیدہ کا مہر دنیا میں، محدود دنیا میں کیا تھا؟ 500 درہم۔ یہ یہاں تھا جو عقد دنیا میں ہوا، اس کا مہر 500 درہم، لیکن جو عقد آسمان میں ہوا، ملکوت میں ہوا، اس کا مہر کیا قرار پایا؟ وہ بھی جو بیان ہوا ہے وہ آپ کی سمجھ کے مطابق ہوا ہے۔ ایک راوی نے آ کے رسول خدا سے عرض کی کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا دنیا میں مہر کیا ہے، آسمانوں میں کیا مہر تھا، آپ ہمیں ذرا بتائیے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ تم وہ سوال کرو جس سے تمہیں کام ہے، جس سے تمہیں غرض ہے، وہ سوال کرو۔ جس سے کوئی کام نہیں ہے، تمہیں کیا لینا دینا، وہ سوال تم مت کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہر وہ سوال کیا جاتا ہے جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سوال ہمارے ہاں بہت اہم ہے، لیکن ہر وہ سوال جو ہمیں چاہیے وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں بہت کالز آتی ہیں، مولانا یہ بتائیں، مولانا وہ بتائیں، وہ کرنا کیا ہے تم نے؟ ابھی کل کسی نے مجھے فون کیا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ جو ہے جنت میں کیا تھا یا جنت کے باہر کیا تھا۔ میں نے کہا بھائی کرنا کیا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ جس جنت میں سجدہ کیا ہو، جو جنت سے باہر کیا ہو۔ کہتے ہیں مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے تو صاف صاف بتا دیں پتہ نہیں ہے۔ بھائی مجھے پتا ہے یا مجھے پتہ نہیں ہے، تو پتہ کر کے کیا کر لے گا، کیا اکھاڑ لے گا؟ یہ واجبات کا تو ہمیں علم ہے نہیں۔ یہاں جب اس نے کہا تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا تو نے کرنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کام ہے، یہ علم میرے لیے مفید ہے۔ تو رسول خدا نے ارشاد بھی فرما دیا، قال كان مہرها في السماء خمس الارض، آسمان میں جناب سیدہ کا مہر اس زمین کا خمس یا خمس دونوں تعبیر ہے۔ 5 زمینیں یا زمین کا 5واں حصہ۔ اور 5واں حصہ تو نہیں ہے، باقی روایت بھی ہے، میں ساری روایت نہیں پڑھوں گا، تو یہ ہے کہ یہ 5 زمینیں ہیں۔ اب 5 زمینیں کیسی ہیں پھر کبھی اس کو بحث کرتے ہیں۔ اس زمین میں، اس کے بعد جو روایت کا اگلا حصہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ پوری زمین ہے۔ اس کے بعد کہا من مشى علیہا مبغضا لها ولولدها مشى علیہا حراما الی ان تقوم الساعہ۔ یہ پوری زمین میری بیٹی کا مہر ہے۔ اس زمین پہ میری بیٹی یا میری بیٹی کی اولاد سے بغض رکھنے والا اگر چلے گا تو حرام کرے گا۔ یہ پوری زمین مہر ہے، یہ بھی محدود ہے، یہ بھی محدود ہے، یہ بھی غیر محدود نہیں ہے۔ اور روایت ہیں، اب حاجی آغا بھی تشریف لے آئے، میں مختصر کروں گا۔ ایک روایت کے مطابق جناب سیدہ نے آ کے پوچھا کہ آپ نے میرا مہر درہم رکھا، یہ عام لوگوں کی بچیوں کو بھی جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کا مہر بھی درہم و دینار رکھا جاتا ہے، مجھ میں ان میں کیا فرق ہے؟
رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ کا مہر الشفاعہ فی عصاۃ امتک، آپ کا مہر یہ قرار دیا ہے کہ میری امت کے گناہ گاروں کی شفاعت آپ کا مہر ہے۔ فنزل جبرائیل ومعہ بطاقہ، جب رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا تو سند بھی آ گئی، جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے وہ دستاویز بھی لے کے آئے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کو قیامت کے دن امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کا حق دیا جا رہا ہے۔ جناب سیدہ نے وہ سند وصول فرمائی، اور جب آخری وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ اس سند کو میرے سینے پہ رکھ کر مجھے دفن کرنا۔ وقت آخر بھی جناب سیدہ کس کی فکر میں ہے؟ ہماری، ہم ہیں نا، اور کون ہے امت کے گناہ کا؟ وقت آخر آپ کی فکر ہے۔ مہر میں کیا لیا ہے؟ یہ جو سیدہ نے خود چاہا ہے وہ ملا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ دیا ہے۔ سیدہ کچھ اور چاہتی تھی، نہیں، سیدہ ہی یہی چاہتی تھی کہ مجھے حق شفاعت ملے، وہ بھی اچھوں کے لیے نہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہیں، گناہ گاروں کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ یہ وہ ہستی ہے جو آپ کو نہیں بھولتی، جس کی دعا سے آپ وجود میں آئے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں اگر کوئی مقام حاصل کرنا ہے، کوئی بھی درجہ حاصل کرنا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ ہم آخرت میں بھی شفاعت جناب سیدہ کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں بھی ہمیں توسل کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ہم والد معظم کے ساتھ آیت اللہ سستانی کی خدمت میں گئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی بڑی ٹیم بھی نہیں ہے، آپ اتنے مشکل فیصلے کرتے ہیں، عالم کے استعمار کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، داعش کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، آپ کے فیصلے ایسے ہیں جن فیصلوں کی وجہ سے، جن فتویٰ کی وجہ سے اسلام کی عزت رہ جاتی ہے، اسلام کی فتح ہوتی ہے، آپ یہ فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا میں سوچتا ہوں، سوچ بچار کرتا ہوں، اس کے بعد جناب سیدہ سے توسل کرتا ہوں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، جناب سیدہ سے توسل کرو۔ کون ہے فاطمہ؟ ابنتی فاطمہ علیہ السلام، فإنها سیدۃ نساء العالمین، سیدہ نساء عالمین ہے، یعنی اس عالم میں، اور عالمین نہ جانے کون کون ہے، وہ اگر جنت میں پہنچیں گے تو ان کا ٹائٹل کنیز زہرا کا ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور سب کا اس بات پہ اتفاق ہے، دنیا میں ترتیب اور رکھتے ہیں، آخرت کی ترتیب پہ سب کا اجماع ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو آخرت میں ترتیب ہے وہ دنیا کے حساب سے ہی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا دنیا میں آپ سردار ہوں، آخرت میں کوئی اور سردار ہو۔ اگر کوئی غاصب ہو وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ سردار تو نہیں ہوگا، وہ ڈکٹیٹر ہوگا۔ جسے اللہ نے وہاں سرداری دی ہے، اسے اللہ نے یہاں بھی سرداری دی ہے۔ وَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي وَهِيَ نُورُ عَيْنِي وَثَمَرَةُ فُؤَادِي۔ کاش میرے پاس الفاظ ہوں جس کے نور سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، جس کے نور سے ہم سب ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کی آنکھوں کا نور فاطمہ ہے۔ جس کے قلب پر قرآن نازل ہوتا ہے، اس
قلب کی ٹھنڈک فاطمہ ہے. وہی روحی التی بین جنبی، میرے دو پہلوؤں کے درمیان دھڑکتا ہوا دل اور میری روح فاطمہ ہے. رسول خدا کے دو پہلو، دایاں بایاں، یہ والے پہلو نہیں ہیں. رسول خدا کا دایاں پہلو علم ہے اور بایاں پہلو عمل ہے. علم و عمل رسول خدا کے خاتم کے درمیان موجود روح کا نام فاطمہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہیا حوراء و انسیہ، اسے انسان نہ سمجھنا، یہ تمہاری طرح خلق نہیں ہوئی ہے. یہ خدا کا کرم ہے کہ انسانی شکل میں وہ تمہارے درمیان آئی ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارے درمیان انسانی شکل میں آئی ہے. یہ جب اللہ کی عبادت کے لیے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے، اس وقت کا منظر دیکھو. رسول خدا بیان کر رہے ہیں میری عبادت کہاں ہے اور جناب سیدہ کی عبادت کہاں ہے. جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے، اس کے ہر ہڈی کا ہر جوڑ لرزتا ہے اور اس کا نور ایسے ساطع ہوتا ہے کہ اس نور سے اہل آسمان منور ہوتے ہیں. اگر ہمیں نور نظر نہیں آتا ہے تو یہ ہمارا قصور ہے. یہ نور جا رہا ہے. دوسری روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین کو آٹا لینے کے لیے قرض لینا پڑا کسی یہودی سے، آٹا لینے کے لیے. ادھر شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو اپنی پوری زندگی میں اتنا مسئلہ پیش آیا ہو، آٹا لینے کے لیے کسی کو قرض لینا پڑا ہے. یہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. یہودی سے آٹا جب قرض لینا پڑا تو یہودی نے کہا مجھے کوئی چیز رہن میں دو، کوئی چیز ضمانت میں رکھو. امیر المؤمنین کے پاس کچھ نہیں تھا. امیر المؤمنین چادر زہرا کو لے کے آ گئے. وہ چادر کو لے کر یہودی چلا گیا. برکات جناب سیدہ. رات اس نے چادر رکھی اور جا کے سو گیا. اپنے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ کیا رہن میں لایا ہے. رات کے وقت اس کی بیوی جب جاگتی ہے، دیکھتی ہے کہ گھر میں نور ہے، گھر نور سے بھرا ہوا ہے اور وہ نور آسمان کی طرف جا رہا ہے. اپنے شوہر کو اٹھایا، کہا یہ کیا حادثہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. وہی بھول گیا تھا کہ کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ چادر میں نے لا کے رکھی ہے. انہوں نے کہا چلتے ہیں دیکھتے ہیں. دونوں میاں بیوی گئے، تلاش کرتے کرتے جہاں سے نور ساطع ہو رہا تھا وہاں پہنچے. جب اٹھا کر دیکھا تو جناب سیدہ کی چادر تھی. جب یہ معجزہ دیکھا، شوہر اپنے رشتہ داروں کی طرف گیا، بیوی اپنے رشتہ داروں کی طرف گئی، سب کو بلا کے لائے. جب سب نے دیکھا اور اس چادر کا معجزہ دیکھا، روایت کہتی ہے 80 یہودی اس معجزے سے مسلمان ہو گئے. کیا بیان کروں جناب سیدہ کی برکات کیا ہے. جو کچھ جس کسی کے پاس ہے وہ جناب سیدہ کی برکت سے ہے. خدا کرے کہ ہم جناب سیدہ کی معرفت حاصل کر سکیں اور اس معرفت کو لوگوں تک پہنچا سکیں. یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر قرض ہے. آپ کو جب یہ نعمت ملی ہے تو اس نعمت کو آگے پہنچانا آپ پر فرض ہے. آج کل جوان لکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لکھ سکتے ہیں اور باقی جگہوں پہ بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. آپ کو بولنے کے لیے آج کل پلیٹ فارم فراہم ہے. آپ سرچ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں. یہ نور آگے پہنچانا آپ پر واجب ہے. ایام فاطمیہ واجب ہے.
اس میں عزاداری ہم پر فرض ہے۔ یہ ایسے ایام ہیں جو یہاں آ گیا وہ پھر غیر نہیں ہے۔ عاشورہ کے غیر بھی آ جاتے ہیں، 40 پہ غیر بھی آ جاتے ہیں اور آ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی عزادار ہیں۔ یہاں غیر آ سکتا نہیں ہے، یہاں جو آ گیا وہ اپنا ہے۔ زیادہ کھولنے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو غیر ہے اس کو سمجھ میں نہ آئے، یہاں کوئی غیر نہیں آ سکتا۔ اور جناب سیدہ کے در پہ آئے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے 2 2 4 ہے، کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جس کی رضا رب کی رضا ہو، جس کا غضب رب کا غضب ہو، ہمیں نہ اس کی رضا کی پرواہ ہو نہ اس کے غضب کی پرواہ ہو، نہ ہمیں اس کی پرواہ ہو کہ کون انعمت علیہم ہیں، نہ ہمیں اس کی پرواہ ہو کہ کون ضالین ہیں، اور ہوں ہم مسلمان۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ در سیدہ پہ آنا پڑے گا۔ در سیدہ پہ آئے بغیر نہ حوض کوثر سے کسی کو کچھ ملے گا، نہ شفاعت رسول خدا کسی کے نصیب میں آئے گی۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے جو کیا، ام المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پہلا شخص قیامت کے دن جو انصاف مانگنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا وہ میں علی ابن ابی طالب۔ اور انصاف کس چیز کا مانگیں گے؟ علی بطول کے ساتھ ہونے والے ظلم پر انصاف مانگیں گے۔ اس ظلم کے بعد سیدہ بار بار علی سے ارشاد فرماتی تھی، اے علی میں نے وصیت کرنی ہے۔ علی فرماتے، فاطمہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، ابھی تو رسول کا غم تازہ ہے، آپ کی وجہ سے علی کی تھوڑی سی عزت باقی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک دن وہ بھی آیا جب علی کو وصیت سننے کے لیے بیٹھنا پڑا۔ کاش فاطمہ صرف وصیت کرتی، کاش فاطمہ صرف یہ کہتی، علی میرے بعد میرے جنازے پہ کسی کو نہ آنے دینا، علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا اور رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ اگرچہ یہ بھی بہت سخت تھا، لیکن جو فاطمہ نے کہا، اگر سن سکو، اگر میں بول سکوں، یا ابن عم ما احدتنی کاذبہ، میں نے آپ کے ساتھ ایک عمر گزاری ہے، علی میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جناب سیدہ کو وصیت میں یہ کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ صدیقہ کبریٰ کو جھٹلایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ سن کے گریہ کر رہے ہیں، لیکن جس کو جھٹلایا گیا ہو وہ اس کا ذکر اپنے شوہر سے کر رہا ہو، اور شوہر اپنی بیوی کی آخری وصیت میں یہ سن رہا ہو، ان کا حال کیا ہوگا؟ ثم بکی جمیعا،
علی اور بطول نے گریہ کرنا شروع کیا. علی زہرا کے آنسو پوچھ رہے ہیں. زہرا علی کے آنسو پوچھ رہے ہیں. جب زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے, علی نے زہرا کے ہاتھ دیکھے, فرمایا زہرا میں شرمندہ ہوں, آپ کے ہاتھوں پر میری وجہ سے تازیاں نے. اجرکم علی اللہ. علی نے زہرا کا سر اپنے سینے پر رکھا. باقی سب گھر والوں کو کمرے سے باہر کیا. ایک وقت وہ بھی آیا جب علی نے پکارا, یا ام کلثوم, یا زینب, یا سکینہ, یا فضہ, یا حسن, یا حسین, تزودوا من امکم, اپنی ماں کا آخری دیدار کرنے آ جاؤ, فاطمہ چھوڑ کر جا رہی ہے. پنجتن آئے, لیکن جس طرح حسین آئے, میں نے بس مختصر کر دیا. حسین جب ماں کے بدن پر آئے اور جس انداز میں گریہ کیا, عالم ملکوت میں کوہرام بپا ہوا, عرش خدا لرز گیا, جبرائیل نازل ہوا. علی حسین کو فاطمہ سے جدا کرو. علی آگے بڑھے, حسین کو فاطمہ سے جدا کیا, لیکن ایک منظر اور ہے. حسین کا سینہ ہے, سکینہ سینے پر ہے. جدا کرنے علی آگے نہ بڑھا, شمر لعین بڑھا. تازیانہ لے. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. تمام مومنین کی آزاداروں کی حفاظت فرما. جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجل عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. خدایا ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرہ مند فرما. خدایا ہمیں جناب سیدہ کی معرفت عنایت فرما. ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے. جن جن لوگوں نے اس مجلس کے لیے تعاون کیا, خدایا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. حاجی آغا آیت اللہ مصباح تشریف فرمائے. خدایا انہیں عمر نوح عنایت فرما. انہیں صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. ان کے تمام عالم اسلام پر, تمام لوگوں پر, بالاخص پاکستان پر بہت احسانات ہیں, اور آیت اللہ سیستانی کی طرف سے بے انتہا خدمات خاموشی کے ساتھ انجام دینے. خدا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. تمام مرحومین کے لیے, موجودین کے مرحومین کے لیے